دوستو سوچنے کو تو انسان کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اگر میرے پاس گھر نہ ہوتا، میں بے گھر ہوتا یا میں کوئی سیاسی مفرور ہوتا، مجھے ڈر ہوتا کہ پولیس رات کو گھر سے اٹھا لے گی، تو میں رات کہاں بسر کرتا تاکہ مجھے ان لوگوں کا احساس ہو سکے جن کے پاس گھر نہیں ہے۔ لہٰذا دوستو میں نے اپنے ایک عزیز دوست کے ساتھ یہ معاملہ ڈسکس کیا، تو وہ تو سنتے ہی اول فول بکنے لگا۔ بڑی بحث و مباحثہ کے بعد اسے منانے میں کامیاب ہو گیا کہ ہم دونوں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ رات کہاں بسر کی جائے، کوئی ایک رات اپنے قصبے میں گزاریں گے اور کوئی ایسی جگہ ڈھونڈیں گے جہاں بے گھر آدمی سو سکتا ہو۔ دوستو میری خواہش تھی کہ رات ایسی منتخب کی جائے جس رات بارش ہونے کی توقع ہو۔ خیر کئی دن انتظار کے بعد وہ رات آ ہی گئی۔ کچھ بسکٹ، پانی، چائے کی تھرماس اور موسپل وغیرہ کا انتظام کرنے کے بعد ہم دونوں گھر سے یہ بہانہ بنا کر نکلے کہ اسلام آباد جا رہے ہیں، اگر گاڑی نہ ملی تو صبح جلدی آ جائیں گے۔ قصبے کے چوکیدار سے یہ معاملہ ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے تھے، لہذا اسے فون کر دیا گیا کہ وہ ہمارا خیال رکھے۔ چوکیدار حیران تھا اور ہمیں پرلے درجے کا احمق اور بیوقوف سمجھ رہا تھا۔ 11:30 بجے ہم نے نہر کے پل سے سفر کا آغاز کیا۔ ارد گرد کوئی ایسا چھپر برآمدہ نظر نہیں آیا سوائے موٹر وے کے پل کے جہاں ہم بارش سے بچ سکیں۔ وہاں رکنا مناسب نہیں تھا۔ گاڑیاں بار بار آ جا رہی تھیں اور واقف کار سلام لے رہے تھے۔ کچھ لوگ تو اونچی آواز میں پوچھ رہے تھے کہ آغا صاحب خیر ہے۔ ایک جگری یار نے تو یہ تک کہہ دیا کہ آغا صاحب کوئی واردات دا پروگرام تے نہیں۔ وہاں سے روانہ ہوئے تو سوچا کہ قبرستان چلتے ہیں۔ میرے دوست کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ قبرستان کا نام سنتے ہی وہ بار بار مجھے کہہ رہا تھا کہ یار ہو گیا ہے وہ احساس مجھے جو تو دلانا چاہتا تھا، میں کوئی نہیں قبرستان جانا۔ ہاتھ پاؤں جوڑ کر میں اسے قبرستان لے گیا۔ وہاں دربار کے ساتھ ایک ہی جھونپڑا تھا جہاں ایک قبر کے علاوہ تھوڑی سی جگہ تھی اور وہاں 2 جہاز پہلے ہی آرام فرما رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو بے حد خوش ہوئے، فرمانے لگے بھٹ صاحب آئے ہیں۔ بڑی مشکل سے دعا کا بہانہ بنا کر 50 روپے دے کر ان سے جان چھڑائی۔ وہاں سے نکلے تو بڑے دربار کی طرف چلے گئے۔ ساتھ ملحق مسجد تھی لیکن دروازہ بند تھا۔ دربار کو تالا لگا ہوا تھا، بارش ہو رہی تھی۔ سڑک پر چلتے چلتے ادھر ادھر دیکھا، جہاں تک دیکھ سکتے تھے کوئی برآمدہ، کوئی چھپر نظر نہ آیا۔ جنازہ گاہ کی طرف چلے، وہاں بھی تالا لگا ہوا تھا۔ سڑک سنسان، اندھیری رات اور سڑکوں پر آوارہ کتے ہمیں دیکھ دیکھ کر بھونک رہے تھے۔ اب ہم سیدہ والی مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے، تالا یہاں بھی پڑا ہوا تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ یار آگے سنا ہے کسی عیسائی کا دربار ہے، ادھر چلتے ہیں۔ وہاں بھی 4 دیواری تھی اور اندر جانے کا راستہ نہیں تھا، ہر طرف لاک تھا۔ وہاں سے مسجد اہل حدیث کی طرف چلے گئے، وہ بھی بند تھی۔ گلیوں بازاروں میں سے ہوتے ہوئے ہم ایک ایک مسجد کے پاس سے گزرے۔ ساری مساجد بند کر دی گئی تھیں، شاید موٹر، بلب، پنکھوں، کارپیٹس اور اے سی کی حفاظت کے لیے کہ کوئی چور نہ اٹھا کر لے جائے۔ علم ہوا کہ قصبے کے انتہائی مغربی جانب بھی کوئی دربار ہے، وہاں جایا جائے۔ وہاں بھی کوئی برآمدہ یا چھپر نہیں تھا جو ہمیں بارش سے بچا سکتا۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور ہم بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ واپسی کا سفر شروع ہوا۔
دفتر یونین کونسل کی عمارت کے پاس آئے تو دل کو بڑی تسلی ہوئی کہ یہاں برآمدہ ہے اور ہم بیٹھ کر کم از کم چائے تو پی سکتے ہیں۔ لیکن دوستو یہاں اندر سے گیٹ کو تالا لگا ہوا تھا اور واپڈا کا ملازم ہم اسے کافی دور سے بڑے مزے سے چارپائی پر آرام کرتے دیکھ رہے تھے۔ وہاں سے قبرستان گئے، سامنے میرا سکول تھا۔ دل چاہا کہ فوراً دروازہ کھول کر آفس میں جا کر مزے سے سو جائیں، لیکن ہم مہم پر نکلے ہوئے تھے۔ ہمارے قصبے میں ایک تانگا سٹینڈ تھا جسے بڑا اڈا کہتے ہیں، وہاں بھی مسجد ہے، وہاں بھی لاک لگا ہوا تھا۔ لیکن مسجد کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی دکان کے آگے تھوڑا سا برآمدہ تھا جو ہمیں بارش سے بچا سکتا تھا۔ وہاں ہم رکے، کھڑے کھڑے چائے پی۔ میرا دوست مجھ سے بہت ناراض معلوم ہوتا تھا کہ یار تیری وجہ نال ساری رات برباد ہو گئی، لیکن میں اسے زبردستی اس ریسرچ کے فوائد کی اہمیت سے آگاہ کر رہا تھا اور وہ مجھے اندر ہی اندر بڑی بڑی گالیاں نکال رہا تھا۔ کچھ وقت گزارنے کے بعد ہم بینک کے پاس آئے تو ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ بینک کی عمارت کے آگے ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ ٹائیگر فورس براجمان تھی، انہیں بھگانا بے حد مشکل تھا۔ میرے دوست نے انہیں بھگانے کے لیے کافی عجیب و غریب ڈرونی آوازیں نکالیں۔ پہلے تو وہ اسے غور سے کھڑے ہو کر دیکھتے رہے، پھر انہوں نے اس سے بھی ڈرونی آوازیں نکالنی شروع کر دیں۔ ہم کافی گھبرا اور تھک چکے تھے، سڑک پر سے پتھر تلاش کیے اور بارش میں پتھروں کی بارش کر دی۔ ٹائیگر فورس اب اپنا مورچہ چھوڑ چکی تھی اور ہم وہاں بیٹھ کر فتح کا جشن منا رہے تھے۔ سونے کے لیے تو جگہ نہ تھی، گندگی، بدبو اور مچھر بہت زیادہ تھا، لیکن آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر وقت گزار سکتے تھے۔ چائے اور بسکٹ کا دور چلا اور ہم یہی باتیں کرتے رہے کہ یار کسی بے گھر کے لیے اتنے بڑے قصبے میں جہاں لوگوں کے پاس اتنا سرمایہ ہے، جائیدادیں ہیں، بیرون ملک کاروبار ہیں، کئی کئی ایکڑ کے مالک لوگ ہیں، کسی بھی بے گھر کے لیے صرف ایک رات گزارنے کے لیے ایک چھپر نہیں ہے۔ لاوارث اور بے گھر افراد یوں ہی سڑکوں پر پڑے رہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ حضور نے مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا بنوا دیا تھا جسے صفا کہتے تھے۔ یہاں بے گھر مظلوم صحابہ قیام کرتے اور حضور کی مجلس میں شریک ہوتے، حضور ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھتے۔ شاید یہاں بھی کوئی پیسے والا سرمایہ دار کوئی برآمدہ، کوئی چھپر، کوئی کمرہ ہی بنوا دے جہاں کوئی غریب مسافر رات بسر کر سکے۔ میرے دوست نے بھی ایک سبق سیکھا جو بتانا بے حد ضروری ہے کیونکہ اس سے لاکھوں خامدوں کا بھلا ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ بھئی میں بات بات پر اپنی بیگم سے جھگڑ کر کہتا تھا کہ میں جا رہا ہوں گھر چھوڑ کر، میں جا رہا ہوں گھر چھوڑ کر، لیکن اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ باہر سوائے مچھر، بدبو اور تکلیف کے کچھ نہیں ہے۔ دوستو گھر بہت بڑی نعمت ہے، چاہے یہ تنکوں کی بنی ہوئی جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اتنی دیر میں بازار میں موجود کسی مسجد سے تہجد کی اذان سنائی دینے لگی۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور ہمارے قدم اس مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے تاکہ ہم اپنی جبیں اس خالق کے آگے پوری عاجزی کے ساتھ جھکا دیں جس نے ہمیں سر چھپانے کے لیے جگہ دی۔ دوستو سڑکوں پر گزاری ایک رات نے مجھے وہ سبق سکھا دیا جو میں نرم و گداز بستر پر 50 سال گزارنے کے بعد بھی نہیں سیکھ سکتا تھا۔ اس رب کا ہر حال میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں پرسکون گھر دیا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ دوستو یہ ایک آزمائش ہے، انعام نہیں ہے۔ سادگی دیکھنی ہو تو دیکھیے بی بی فاطمہ کے گھر کو، سرکار دو عالم کے گھر کو،
اور نظر ماری اپنے گھر کے سکھ چین کو، سر سے پاؤں تک ہم گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، اور رب کیسی کیسی ہم سے آزمائشیں لے رہا ہے، رب ایک امتحان لے رہا ہے۔ آئیے اس کے آگے جھک جائیں، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔